السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایک رات کھانے کے وقت میری والدہ نے سالن اور جلی ہوئی روٹی میرے والد کے آگے رکھ دی۔ میں والد کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ غصے کا اظہار کریں گے، لیکن انہوں نے انتہائی سکون سے کھانا کھایا اور ساتھ ہی مجھ سے پوچھا کہ آج سکول میں میرا دن کیسا گزرا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا، لیکن اسی دوران میری والدہ نے روٹی جل جانے کی معذرت کی۔ میرے والد نے کہا، کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے تو یہ روٹی کھا کر مزہ آیا ہے۔ اس رات جب میں اپنے والد کو شب بخیر کہنے ان کے کمرے میں گیا تو ان سے اس بارے میں پوچھ ہی لیا کہ کیا واقعی آپ کو جلی ہوئی روٹی کھا کر مزہ آیا۔ انہوں نے پیار سے مجھے جواب دیا، بیٹا، ایک جلی ہوئی روٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی، مگر تلخ رد عمل اور بد زبانی انسان کے جذبات کو مجروح کر دیتے ہیں۔ میرے بچے، یہ دنیا بے شمار ناپسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ میں بھی کوئی بہترین یا مکمل انسان نہیں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا، رشتوں کو بخوبی نبھانا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہی تعلقات میں بہتری کا سبب بنتا ہے۔ ہماری زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں معذرت اور پچھتاؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی کو شکر صبر کے ساتھ خوشحال بنائیں، بے شک اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری نصیحت کی تھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی کے والد صاحب نے ابوالکلام آزاد کو۔ دوستو، اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میرا شوہر، میرا بیٹا تینوں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے نکلے۔ یہ خود بھی ساتھ تھی۔ کہتی ہیں کہ مدینے کی سرحد آ گئی تو میکے والے آ گئے، کہنے لگے، ابو سلمہ، ہم اپنی بیٹی کو مدینے جانے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا، میں تو مسلمان ہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ کہنے لگے، نہیں جا سکتی۔ زبردستی انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے، اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے، یہ ہماری نسل ہے، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی۔ مدینہ کی سرحد تھی، انہوں نے بچہ اپنی طرف کھینچا اور میں نے اپنی طرف کھینچا۔ میرے بچے کا بازو اتر گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ میرے شہر مدینے چلے گئے، یعنی شوہر شہر مدینے چلے گئے، بیٹا سسرال والے لے گئے، مجھے میکے والے لے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائیں گے، یہ بھی واپس آ جائے گی۔ میں میکے چلی گئی، لوگ روٹی کھاتے تھے، میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی۔ زمانہ سویا کرتا تھا، میں سو نہیں پاتی تھی۔ ایک دو دن نہیں، پورا سال گزر گیا۔ سال بیت گیا، لوگ صبح اٹھ کے کام کاج میں لگ جاتے اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ چلی جاتی جہاں میرا شوہر، میرا بیٹا بچھڑا تھا۔ میں سارا دن روتی، آہذاری کرتی، مدینے کی طرف منہ کر کے تڑپتی۔ کتنا تکلیف دہ منظر ہوگا۔ فرماتی ہے کہ سال بیت گیا، میں نے کسی کی منت نہیں کی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں رب رکھے۔ ایک سال کے بعد میرے چاچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، مجھے تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا، میری بہن، تو سارا دن روتی رہتی ہے۔ میں نے کہا، بھائی کیا بتاؤں، جس کا شوہر چلا جائے، بیٹا جدا ہو جائے، وہ کیا کرے۔ فرماتی ہے کہ اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا کہ اس کی سزا کب ختم ہوگی۔ اس غریبانی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، کیوں نہ تم اس کا خیال کرتے۔ میرے خاندان والوں کے دل نرم ہوئے،
وہ رضامند ہوئے، مجھے مدینہ جانے کی اجازت دی۔ پھر اس نے کوشش کی، میرے سسرال والوں کو پیغام بھیجا، وہ نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ چاچا زاد کہنے لگا تو یہاں رہو۔ میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں میں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینہ جانا ہے۔ کہنے لگے جنگلوں کا راستہ، پہاڑی راستہ اکیلے طے کر لوگی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ میں اونٹ پر بیٹھی، بیٹا گود میں بٹھا لیا، میں سفر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر ہے، بیٹا چھوٹا ہے، کیسے کروں گی؟ کہتی ہے کہ مجھے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے۔ کہنے لگے کہاں جانا ہے بہن؟ میں نے کہا مدینے کی جانب۔ کہنے لگے اکیلی جاؤ گی؟ میں نے کہا چلنا تو ہے نا۔ کہتی ہے کہ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا۔ میرے اونٹ کی لگام انہوں نے تھام لی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آگے آ کر لگام تھام لیتے تھے۔ جب مجھے اتارتے تھے تو آگے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھ لیتے تھے۔ سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا کے دور جا کے لیٹ جاتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیے اور میں مدینہ منورہ پہنچی۔ میں شوہر سے ملی اور مدینے میں رہنے لگی۔ شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، میں پورا سال تکلیف میں رہی۔ اللہ اکبر، یہ تھی اسلام کے لیے ہماری ماؤں بہنوں کی قربانیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا، اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں، اور آج ہم ماں کی گود میں اسلام لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اسلام کی قدر نہیں کر رہے۔ دوستو اسی طرح کل رات میرے ایک دیرانہ دوست نے فون کیا کہ اس کے شہر کھاریاں سے ایک شخص نیب میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہے اور تبادلہ ہو کر کراچی آیا ہے، اس نے پرانے تعلق سے کھانے پر بلایا ہے، آپ بھی چلیں۔ میں بادل نخواستہ ہاں کر بیٹھا، لیکن ایک شرط پر کہ میرا تعارف بریگیڈیئر نہیں بلکہ ڈاکٹر بشیر ارائن کروانا۔ کینٹ اسٹیشن کے پاس اس افسر کے فلیٹ پر پہنچے، دعا سلام کے بعد خاموشی چھا گئی۔ وہ افسر موبائل پر مصروف ہو گیا اور ہم دونوں چپ چاپ بیٹھ گئے۔ 10-20 منٹ یوں ہی گزرے تو میں نے میزبان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ خاصے خاموش طبع لگتے ہیں، ہمیں گھر بلا کر بھی گپ شپ نہیں لگا رہے۔ کہنے لگا بس عادت ہو گئی ہے، جب سے نیب میں آیا ہوں لوگوں سے کم ہی بات کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگا کوئی افسر لوگوں سے کیا بات کر سکتا ہے، اب تو میں اپنے گاؤں جا کر بھی کسی سے زیادہ بات نہیں کر پاتا، کیونکہ گاؤں والے لوگ اور رشتہ دار وہ سب فری ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو افسر ہی نہیں سمجھتے۔ میں نے اپنے دوست کی طرف حیرت سے دیکھا کہ وہ مجھے کس فلا افسر کے پاس لے کر آیا ہے۔ دوست کہنے لگا سر، ہمارے علاقے میں افسر لوگ اپنے گاؤں اور رشتہ داروں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں، رعب دبدبہ سے پیش آتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں بھی تو 30 سال افسر رہا ہوں، مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا، بلکہ ہماری افسری پر تو والدین کا پیرا رہا تاکہ کبھی آپے سے بہر ہماری افسری نہ ہو جائے۔ 1998 کا ذکر ہے کہ میری چھور کینٹ میں پوسٹنگ تھی، مردم شماری میں ڈیوٹی لگ گئی۔ میر پور خاص، سانگڑ اور نواب شاہ سے پہلے کنڈو یار اور شاہ پور چاکر تک چکر لگتا تھا۔ اپنا گھر نواب شاہ صرف 15 کلومیٹر رہ جاتا تھا، مگر وہ حیدرآباد کے دوسرے بریگیڈ کی حدود میں تھا۔ 5 کور ہیڈ کوارٹر سے جنرل لہراسب خان کا حکم ہوا کہ گاؤں گاؤں فری میڈیکل کیمپ لگاؤ تاکہ ہماری موجودگی سے لوگوں کا کچھ بھلا بھی تو ہو۔ ہم صبح نکلتے، مردم شماری کرتے، سولجرز کے ساتھ کسی گاؤں میں کلینک لگا کر مریض دیکھتے اور شام کو 20 کیمپ واپس آ جاتے۔ میں گھر فون کر کے روز بی بی جی سے یعنی امی جی سے بات کرتا تھا۔ ایک دن کہنے لگی پتر 2 دن بعد تمہارے ماموں کی بیٹی کی شادی ہے، تم بھی دوپہر آ کر شرکت کر لو اور شام کو واپس چلے جانا۔ اس دن ہمارا میڈیکل کیمپ میرے کلاس فیلو میجر امجد عزیز کے گاؤں چک نمبر 5 سانگڑ میں لگا۔
میں کیمپ کا دورہ کر کے فوجی جیپ میں ہی اپنے سٹاف کے ساتھ نواب شاہ نکل پڑا۔ 40 منٹ کا راستہ تھا۔ میرے ساتھ ڈرائیور، ایک صوبے دار اور 2 سولجر تھے۔ گھر پہنچا تو بی بی جی یعنی امی جی نے پیار بھی کیا، دعائیں بھی دی، مگر ایسا سبق بھی پڑھایا کہ ساری زندگی پلے باندھنا پڑا۔ امی جی کہنے لگی، پتر، رشتہ داروں کی شادیوں میں محبت اور اپنوں کی طرح شرکت کرتے ہیں۔ جیپ یہیں کھڑی کرو، اپنے سٹاف کو بیٹھک میں بٹھاؤ، یہ یہیں گھر میں کھانا کھائیں گے۔ ہم وردی نہیں، شلوار قمیض پہن کر شادی میں سادگی سے شرکت کریں گے۔ اپنوں میں افسر بن کے نہیں آتے پتر، اچھے افسر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس سے بات کرتے جھجک محسوس نہ کرے۔ میں نے بی بی جی کی اس نصیحت کو کرنل اور پھر بریگیڈیئر بن کر بھی اصول بنائے رکھا۔ اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی خوشیوں میں یا دکھ سکھ میں ہمیشہ عاجزی سے شرکت کی۔ کبھی کسی کو احساس بھی نہ ہونے دیا کہ فوج میں میرا اب کیا رینک ہو گیا ہے۔ آج اس نائب افسر کی باتیں سن کر بہت دل چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ تیری بی بی جی یعنی تیری امی نے تجھے کوئی نصیحت کیوں نہیں کی، بتایا کیوں نہیں کہ یہ افسریانی جانی چیز ہے۔ لوگ دل سے عزت اچھے انسانوں کی کرتے ہیں، عہدوں کی نہیں۔ ایسے افسر ریٹائر ہو کر گھر لوٹتے ہیں تو اپنے گاؤں واپس نہیں جا پاتے، بلکہ کسی بڑے شہر میں تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ اپنے ارد گرد دیکھتے بھی ہیں، مگر اپنے بچوں کو بی بی جی کی طرح سمجھا نہیں پاتے۔ ڈنر بھی خاموشی سے زہر مار ہوا۔ فارغ ہوئے تو میں نے میزبان سے اجازت چاہی۔ اس نے ہمیں ڈائننگ ٹیبل سے ہی ہاتھ ملا کر خدا حافظ کہہ دیا۔ میں نے چلتے وقت اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھما دیا تاکہ اسے بھی تو پتا چلے کہ ہم بھی افسر رہے ہیں۔ اس نے میرے کارڈ کو حیرت سے دیکھا، کچھ کہنا بھی چاہا، مگر ہم فلیٹ کے دروازے سے باہر نکل چکے تھے۔ پتہ نہیں ہم دونوں دوست کار میں بیٹھ کر اب کیوں ہنس رہے تھے۔ راستے میں نائب کے لیے بہت سی دعائیں بھی کی اور گھر آ کر سوچا کہ اس ڈنر والے حادثے پر کچھ لکھنا بھی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی ہوتی ہے ماں کی تربیت، اور یہ سچ ہے کہ ماں ہی بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ دوسرے اسی طرح ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلوایا۔ جب ان کے والد کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں غم ہوا، پریشان ہوا، رنجیدہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ چونکہ عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو راستے میں اس بوڑھے باپ نے کچھ اشعار ذہن میں کہے اور یہ اشعار گنگناتا ہوا خدمت اقدس میں پہنچا۔ ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے میں حاضر ہوں، اور پھر کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ یعنی اس بوڑھے شخص کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے اس سے وہ اشعار سنیں جو یہ گنگناتا آ رہا تھا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے والد سے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ میں بعد میں سنوں گا، پہلے وہ اشعار سنائیں جو آپ راستے میں گنگناتے آئے ہیں۔ وہ مخلص صحابی تھے، یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے ابھی تک سنے بھی نہیں، آپ کے رب نے وہ سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ہمیں بھی سنائیں۔ اس صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ آپ کو ان کا ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے،
تو نہیں کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لے یہ کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھائیں مل جائیں، ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تغاریاں اٹھائی کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، لیکن تجھ پر بہار آ گئی۔ میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر میں بھی گزار لوں گا۔ مگر یہ کیا کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی۔ تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، میں تو تیرا نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر پڑی، تو صحابی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں آ کر اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کو فرمایا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اس سے پتہ چلا کہ والدین اولاد کی اجازت کے بغیر بھی ان کا مال استعمال کر سکتے ہیں، انہیں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اولاد کا سب کچھ وہ والدین کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر آج ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو کل ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کریں گی۔ اگر آج ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔